السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه بها درجات في الجنة وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ رواہ مالک والبخاری۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی انسان کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی رضامندی کی بات ہوتی ہے، اس کو اس بات کے سلسلے میں زیادہ فکر بھی نہیں ہوتی ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کون سی بات کہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بات کی وجہ سے جنت میں اس کے لیے کئی درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی بندہ کوئی ایسی بات بول دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے اور اس کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس نے کیا بات کہی ہے، لیکن وہ بات اتنی سخت ہوتی ہے، اللہ کو اتنا ناراض کرنے والی ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں نیچے گرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائی ہے، اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے ان میں یہ بھی ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو لگام دو، اس زبان کو آزاد چھوڑ دینا، اور جو من میں آئے وہ زبان کے ذریعے اظہار کرتے چلے جانا، بولتے چلے جانا، یہ انسان کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان چاہے تو اس سے جنت بھی کما سکتا ہے اور چاہے تو اس سے جہنم بھی کما سکتا ہے۔ یہ دو دھاری تلوار کی طرح ہے، اس کا صحیح استعمال اگر نہیں کیا جائے گا تو انسان اس دنیا میں بھی برباد ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو برباد ہونا پکا ہی۔ یہ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان چاہے تو اس سے ایمان قبول کرے، اللہ کی تصدیق کرے، اللہ کے رسولوں کی تصدیق کرے، قرآن کی تلاوت کرے، حق بات بولے، لوگوں کو خوش کرنے والی باتیں بولے جن سے لوگوں کا فائدہ ہو، جائز طریقے سے ان کو خوش کرے، ایسے کلمے بولے کہ لوگوں کو اچھے لگے، جوڑنے والی باتیں کرے، محبت کی باتیں کرے، تو یہ جنت بھی کما سکتا ہے۔ یہی زبان ایسی ہے کہ انسان چاہے تو اس سے کلمہ کفر کہے، اللہ کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، گالم گلوچ کرے، نفرتیں پھیلائے، لوگوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے کے بجائے توڑ پیدا کرے، لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے، جھگڑے کرائے، تو جہنم بھی کما سکتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام فرمانے کہ زبان یہ بہت ہی احتیاط کرنے والی چیز ہے، اس کو آزاد مت چھوڑو کہ جو اس کے من میں آئے وہ بولتی چلی جائے، یہ قینچی کی طرح مت چلایا کرو، سوچ کر بولنا چاہیے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبانیں آزاد ہو چکی ہیں، بے لگام ہم زبانیں استعمال کر رہے ہیں، ایسی سی باتیں زبان سے نکال رہے ہیں جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ رہے ہیں، دوسرے پہ ہم تبصرے کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بعد بھی لوگ جو ہے مسجد سے باہر کھڑے ہو کے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، تو دوسروں پر تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں ہمیشہ دوسروں کی باتیں ہوتی ہیں، دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ زبان اتنی خطرناک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان اس کے ذریعے کوئی ایک بات کہتا ہے اور وہ سمجھتا نہیں کہ میں نے کوئی بہت بھاری بات کہی ہے، لیکن وہ اللہ کو اتنا ناراض کر دیتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے صرف ایک جملہ کہا اور اس سے کسی کا دل ٹوٹ گیا، کسی مسلمان کا دل دکھا دیا، آپ نے کسی کے دل پر آپ نے زخم لگا دیا، آپ تو بھول گئے وہ بات کہہ کے، لیکن اس کو جو چوٹ پہنچی ہے، اس کو جو زخم لگا ہے وہ بہت خطرناک ہے، وہ بہت گہرا وار آپ نے کر دیا اس کے اوپر، اور پھر وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ مثال کے طور پہ کوئی بچہ ہے، وہ بہت آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس کی ہمت ٹوٹ گئی، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ آپ نے تو بہت نارمل انداز میں ایک تبصرہ کیا تھا، لیکن اس نے اس بچے کا دل توڑ دیا، آگے اس نے اچھا کام کرنے سے ہی اپنے آپ کو روک لیا، اس کا سبب تو آپ بنے۔ بہت مرتبہ ہم نارمل انداز میں بہت ہلکی بات کہتے ہیں، لیکن سامنے والے کے دل کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے، تو یہ بہت خطرے کی بات ہے، بہت خطرے کی بات ہے۔ ہم کسی کی ہمت توڑنے والے بن جائیں، کسی کا حوصلہ توڑنے والے بن جائیں، یہ تو ہمارے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ ایسی بسا اوقات انسان کوئی بہت ایسی بات کہتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ میں نے اتنی اہم بات کہہ دی ہے، لیکن وہ بات
سامنے والے کو بہت اچھی لگتی ہے، اس کو حوصلہ دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، اور پھر اس ایک بات کی وجہ سے وہ بہت آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو فائدہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ تو بھول گئے کہ آپ نے کیا کہا تھا، لیکن وہ اس جملے کو یاد رکھتا ہے۔ جب ہم کسی کامیاب شخص کی زندگی پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ ہمارے سامنے اس طرح کے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر کسی نے مجھے یہ بات کہی تھی تو وہ بات میرے دل پہ ایسا اثر کیا اس بات نے کہ پھر اسی جملے کی وجہ سے میں آگے بڑھ پایا۔ اور ایسی کبھی ہم دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی بھی سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ فلاں صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، اس کی وجہ سے میری ہمت ٹوٹ گئی اور پھر میں آگے ہی بڑھ پایا۔ کوئی انسان کن حالات سے گزر رہا ہے، کس سچویشن سے وہ گزر رہا ہے، ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس کی سچویشن اور اس کی کنڈیشن کا اندازہ کیے بغیر اس کے کسی حال پر تبصرہ کر دیتے ہیں اور وہ چیز اس کے اوپر بہت بھاری لگتی ہے، اس کو بہت دل دکھانے والی ہو جاتی ہے۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے اتنی گہری بات کہہ دی ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر تبصرہ کرنا، کسی پر کمنٹ کرنا، کسی کے بارے میں اپنی رائے بلا وجہ میں ظاہر کرنا، اس سے بہت احتیاط کرنی چاہیے، بہت بچنا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے زبان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو جنت ملتی ہے، جہنم ملتی ہے۔ اگر کوئی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے کہ وہ ان دو چیزوں کو غلط استعمال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس میں آپ نے ایک بات فرمائی، شرمگاہ کی حفاظت کرو، جو شرمگاہ کو صحیح استعمال کرے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا زبان، کہ زبان کی جو حفاظت کر لے گا، زبان کو کنٹرول کر لے گا، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ آج کل یہ چیز بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ ایسے جملے بولتے ہیں کہ وہ قینچی کی طرح لوگوں کا دل چیر دیتے ہیں، دل کاٹ دیتے ہیں۔ بلا وجہ کا آپ نے تبصرہ کیا، بلا وجہ کی کوئی بات آپ نے کہہ دی، سامنے والا کا دل دکھ گیا۔ کبھی کبھی آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے صاف نہیں کہتا لیکن طنز کے انداز میں کوئی بات کہتا ہے۔ وہ جو طنز کے انداز میں آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے سامنے والے کا دل توڑ دے، اس کا دل دکھا دے۔ خاص طور سے جہاں گھریلو ماحول ہوتا ہے، جہاں کئی لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، دوست یا کئی دوست ساتھ میں رہ رہے ہیں، یا فیملی میں کچھ لوگ ساتھ میں رہ رہے ہیں آپس میں، خاص طور سے جو خواتین کے جو رشتے ہوتے ہیں آپس کے، نند بھاوج کا اور اس طرح کے، ان میں اس طرح کی باتیں طنز بنا بنا کر کہی جاتی ہیں کہ کہنے والا تو ہلکا جملہ سمجھتا ہے لیکن جس کے لیے وہ بات کہی جا رہی ہے، جس پر وہ طنز کیا جا رہا ہے، اس کا دل اس سے دکھ رہا ہے، اس کو بہت پریشانی اور تکلیف ہو رہی ہے۔ تو طنز کسنا، جملے کسنا، اشاروں میں کوئی بات کہنا، یہ انسان کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے اس زبان کو بہت اچھے استعمال کرنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس پر ہمیشہ محبت کی باتیں ہونی چاہیے، دل جوڑنے والی باتیں ہونی چاہیے، دل توڑنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، نفرت کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، محبت اور الفت کی باتیں ہونی چاہیے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو خوش کرنے والی باتیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس زبان کو کنٹرول کر لیا تو ہمارے آدھے گناہ ختم ہو جائیں گے، آدھے گناہوں سے ہم رک جائیں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارے گناہوں کا اگر بڑا حصہ ہم دیکھیں تو اس زبان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس زبان نے ہم کو تباہ اور برباد کر رکھا ہے، بالکل بے پرواہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ ہم اس زبان کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔